مقام حاجز یہ ایک جگہ کا نام ہے جو کوفہ جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ یہاں پر پہنچ کر امام عالی مقام نے اپنے ایک ساتھی قیس کو اگلے حالات سے آگاہی کے لیے بھیجا، مگر قیس سخت پہرے کی وجہ سے پکڑا گیا اور ابن زیاد کے پاس کوفے پہنچا دیا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اگر تو قلعے کی چھت پر چڑھ کر میری اور یزید کی شان بیان کرے اور حسین کی مذمت کرے تو تیری جان بچ سکتی ہے۔ چنانچہ قیس قلعہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ ابن زیاد سمجھا کہ اب جو کہا ہے جان بچانے کی خاطر کر گزرے گا، مگر اس کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب قیس نے علل اور ڈنکے کی چوٹ پر بلند آواز کہا، لوگو غور سے سنو، ابن زیاد مجسمہ نجاست و غلاظت ہے اور میرا حسین پیکر تقوی و طہارت ہے۔ یزید فسق و فجور ہے اور میرا حسین قیامت تک بھٹکے ہوئے کے لیے نور ہے۔ یہ باطل کا پیشوا ہے، وہ حق کا رہنما ہے۔ یہ جھوٹ کا پتلا ہے اور حسین سچ کا علمبردار ہے اور حق کا امام بھی ہے۔ یزید اور ابن زیاد کے ساتھ حسین کا تقابل کرنا گستاخی سمجھتا ہوں۔ بھلا ظلمت کا نور سے کیا مقابلہ، سچ کا جھوٹ سے کیا جوڑ، اور ایک شرابی کی حرم کے نمازی، میدان جہاد کے غازی اور امام الانبیاء کے نواسے سے اور صحابی سے کیا نسبت؟ شراب و زنا میں کھیلنے والے یزید کو 14 طبق کے رسول کے کندھوں پر کھیلنے والے حسین سے کیا تعلق و نسبت ہو سکتی ہے؟ یزید اور ابن زیاد سراپائے ظلم و عصیان ہیں، جبکہ میرا حسین سراپائے صبر اور مصطفیٰ کی شان ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یزید جبر و استبداد کی انتہا کا نام ہے اور حسین صبر و تحمل و حوصلہ و برداشت کی معراج کا نام ہے۔ ہاں او کوفیو، سنو اور مزید سنو، کان کھول کے سنو، میرا حسین جو مقام حاجز پر تشریف فرما ہے کیا ہے، یہ تمہارا یہ ابن زیاد بدنہاد کیا ہے؟ چنانچہ یہ کھری کھری سچی اور نکھری ہوئی باتیں سن کر قیس کو قلعہ سے اترتے ہی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس خوش نصیب نے محبت حسین میں جام شہادت نوش کر لیا۔ کربلا پہنچنے سے پہلے حر بن یزید ریاحی کا 1000 فوجیوں کا دستہ لے کر آیا۔ امام حسین سے کہا، مجھے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، میرا کوئی جرم بھی بتایا ہوگا؟ اس نے کہا، ہم فوجی لوگوں کو صرف تعمیل سے غرض ہوتی ہے، جرم کیا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کو کوفے والوں کے سینکڑوں خطوط دکھائے اور فرمایا، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ اس نے معذرت کی کہ مجھے ان باتوں کا علم نہ تھا۔ اب آپ ایسا کریں کہ کہیں دوسری طرف نکل جائے، میں رپورٹ کر دوں گا کہ قافلہ ایک بار دکھائی دیا پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اگرچہ ڈیوٹی تو یہ ہے کہ مسلم کی شہادت کی خبر سن کر کہیں حسین واپس نہ ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا، میں بھاگنے والے کا بیٹا نہیں ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، اور اتنا بزدل نہیں ہوں کہ موت کا نام سن کر بھاگ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اچھا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، نماز کا وقت ہے، جا تو بھی جا کر نماز پڑھ اور ہمیں بھی پڑھنے دے۔ اس نے عرض کی، اگرچہ یزید کی فوج کا افسر صحیح، مگر اتنا تو جانتا ہوں کہ حق کا امام ہوتے ہوئے میری علیحدہ نماز نہ ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا، عجیب لوگ ہو تم، تمہاری تلوار بھی ہمارے خلاف نکلتی ہے اور نمازیں بھی ہمارے پیچھے ہوتی ہیں۔ بس اس ایک نماز نے ہی حر کی کایا پلٹ دی، دنیا بدل دی، اور اس نام کے حر کو واقعی حر یعنی آزاد بنا کر دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔ عرض کیا، اگرچہ آپ کا ساتھ دینا بظاہر ہر مصیبت کو دعوت دینا ہے اور آپ کا دامن پکڑنا موت کو سینے سے لگانا ہے، آپ کی طرف دھوپ، بھوک، پیاس ہے، ادھر کھانے، دولت، حکومت ہے، مگر میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اگر قبول فرما لیں تو آپ کے قدموں میں تڑپ کر جان دے دوں، کیونکہ قبر میں یزید کے نانا کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ آپ کے نانا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی نانا نے آپ کے بارے میں قبر میں آنے سے پہلے فرمایا ہوا ہے کہ حسین منی وانا من حسین، میری معذرت قبول ہو۔ فرمایا، میں قاتل کو شربت پلانے والے کا بیٹا ہوں، پتھر مارنے والوں کو دعا دینے والے کا نواسا ہوں،
جا تجھے صرف معافی نہیں کیا بلکہ قیامت تک جو میرے روزے پر حاضری کے لیے آئے گا وہ میرے پاس آنے سے پہلے تیری قبر پر فاتحہ پڑھ کر آئے گا۔ لیکن ایک بار پھر سوچ لے کہ پینے والوں کو چھوڑ کر پیاسوں کے پاس آ رہا ہے، کھانے والوں کو چھوڑ کر بھوکوں کے پاس آ رہا ہے، سائے والوں کو چھوڑ کر دھوپ والوں کے پاس آ رہا ہے، اسلحہ سے لیس فوج کو چھوڑ کر ہم نے ہتھوں کے پاس آ رہا ہے۔ عرض کیا یہ سب ٹھیک ہے، مگر یہ بھی جانتا ہوں ظلمت والوں کو چھوڑ کر نور والوں کے پاس آ رہا ہوں، یزید والوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ والوں کے پاس آ رہا ہوں، دوزخ والوں کو چھوڑ کر جنت والوں کے پاس آ رہا ہوں، باطل والوں کو چھوڑ کر حق والوں کے پاس آ رہا ہوں، اور شیطان والوں کو چھوڑ کر رحمان والوں کے پاس آ رہا ہوں۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری نہر فرات سے تقریباً 3 میل دور جنگل میں پہنچے۔ جگہ کا نام پوچھا تو بتایا گیا ارض ماریہ۔ فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا گیا ارض کربلا و بلا۔ یہ مصیبتوں اور آزمائشوں کی سرزمین ہے، نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں۔ فرمایا تمہیں سارا پتہ چل جائے گا۔ اپنا سامان اتارنے کا حکم دیا، خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ آپ کی بہن زینب نے عرض کیا اس بے آب و گیا جنگل میں پڑاؤ کرنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ امام حسین نے فرمایا جنگ نہرواں سے واپسی پر میں اپنے ابا حضور کے ساتھ تھا اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تھا اور چند راتیں گزاری تھیں۔ میرے ابا نے مجھے تنہائی میں فرمایا تھا کہ اے حسین آج کے علاوہ زندگی میں ایک بار پھر تجھے اسی جگہ پر چند راتیں گزارنا ہوں گی، مگر بیٹا سنبھل کر کیونکہ تیری راتیں بہت مشکل ہوں گی۔ تو اے زینب یہ جنگل اب جنگل نہیں رہے گا بلکہ تیرا بھائی اس میں ایسا سجدہ کرے گا کہ قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، اور میرا اکبر ایسی اذان پڑے گا کہ قیامت تک اللہ اکبر کی صدائیں دل نواز گونجتی رہیں گی، اور جس جنگل میں آج آتا کوئی نہیں ہے قیامت تک اس میں میلے لگے رہیں گے۔ چنانچہ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک وہاں اتنی تلاوتیں ہوئیں کہ پانی بند ہو گیا مگر تلاوتیں نہ بند ہوئیں۔ حضرت بی بی شہر بانو ایران کی شہزادی، امام حسین کی زوجہ محترمہ، زین العابدین کی والدہ محترمہ، ناز و نم میں پلنے والی ملکہ، عزت و عفت کو امام حسین نے فرمایا تو اگر چاہے تو تجھے حفاظت کے ساتھ مکہ مدینہ یا ایران جہاں تیرا دل چاہے پہنچا دیتا ہوں۔ یہاں اب سوائے مصیبتوں کے کیا ہے، تیری خدمت کو یاد رکھا جائے گا اور قیامت کے دن جنت میں پھر اکٹھے ہوں گے۔ کہاں کسرا ایران کے محلات اور کہاں کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرات، مجھے بار بار تیرا خیال آتا ہے، اب بتا کیا خیال ہے؟ حضرت شہر بانو نے عرض کیا اب آخری وقت مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے، مجھے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے مگر آپ کی جدائی گوارا نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادتوں سے پہلے بار بار اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بخوشی اجازت دی کہ میری وجہ سے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مصیبت میں نہ ڈالو، اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ کسی ایک ساتھی نے بھی آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے جانے پر رضامندی ظاہر نہ کی۔ سعید بن عبداللہ نے عرض کیا واللہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ 70 بار مارا جاؤں گا اور ہر بار میری خاک بھی اڑا دی جائے گی پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ دوسرے ساتھی مسلم بن اسوجہ نے عرض کیا باخدا اگر میرے پاس ہتھیار نہ بھی ہوں تو پتھروں سے یزید کا مقابلہ کروں گا اور آپ پر فدا ہو جاؤں گا۔ ظہیر بن قیس نے عرض کیا اگر مجھے 1000 بار بھی آرے سے چیر دیا جائے تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اگر آج آپ کو ان درندوں کے سامنے چھوڑ کر ہم چلے گئے تو کل آپ کے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے اور کس منہ سے ان کی شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ بار بار چراغ بجھاتے اور ساتھیوں سے فرماتے کہ جس نے جانا ہے اندھیرے میں چلا جائے، اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں، میں خود اجازت دے رہا ہوں۔ تو ایک بوڑھے ساتھی غالباً حبیب بن مظاہر جن کو بعض نے صحابی لکھا ہے، انہوں نے کہا اے حسین تو 1000 بار بھی چراغ بجھا لے، ہم تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کے پھول 3 دن اور 3 راتیں پانی کی بوند بوند کو ترستے رہے اور یہ ظلم یزید کے حکم سے ہوتا رہا۔ اس سے پہلے ایک دور تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے گے
اور اہل مکہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے کہ مردار جانوروں کی چمڑے ابال ابال کر کھانے لگے۔ آخر سب کافروں کے مشورے سے اسی یزید کے دادا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن ہونے کے باوجود مدینہ شریف میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کی قوم بھوکی پیاسی مر رہی ہے۔ رحمت والے آقا نے رحمت والے گورے گورے نورانی ہاتھ اٹھائے اور قحط ختم ہو گیا۔ لیکن آج اسی ابو سفیان کا پوتا اس رحمت للعالمین کے نواسے پہ یہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ ابو سفیان تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، لیکن یہ یزید کیسا مسلمان ہے؟ امام علی مقام کے خیموں کے ارد گرد حفاظت کے لیے کھودی ہوئی خندقیں، جس میں خواتین کے لیے اندر سے تحفظ کی خاطر امام پاک نے آگ جلا رکھی تھی۔ ایک مردود مالک بن عروہ نے دیکھ کر کہا، اے حسین، تو اس دنیا میں ہی دوزخ کی آگ میں گرا ہوا ہے۔ امام حسین نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، تیرے محبوب نے مجھے جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا ہے، لیکن یہ مردود کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو ابھی دکھا دے دوزخ میں کون ہے اور دوزخی کون ہے۔ چنانچہ اسی وقت اس کا گھوڑا دوڑا اور اس کو پکڑنے لگا۔ مسلم بن اسوجہ امام حسین کے ایک ساتھی نے تیر مارنا چاہا، امام نے اس کو روک دیا۔ اس کا گھوڑا پھسلا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا اور وہ اپنے گھوڑے سمیت اس خندق میں جل کر سواری اور سوار کوئلہ ہو گئے۔ یزید چونکہ عورتوں کا رسیہ تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت حسین ترین عورت کون سی ہے؟ لوگوں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیوی کا نام لیا، جس کا نام زینب تھا۔ چنانچہ یزید نے بڑے ذلیل اور گھٹیا طریقے سے ابن زبیر کی بیوی کو طلاق دلوائی، مگر وہ پھر بھی یزید کو نہ مل سکی، بلکہ اس نے فاطمۃ الزہرا کی بہو بننا سعادت سمجھا اور امام حسین سے نکاح کر لیا۔ امام حسین نے فرمایا، یزید نے ایک صحابی رسول کی گستاخی کی ہے، اس گستاخی سے علان معافی مانگے۔ اور دوسرا، یزید حکمران ہو کر نمازیں ضائع کرتا ہے، جبکہ حکمران تو دوسروں کو بھی نماز قائم کرواتا ہے، کیونکہ اسلامی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ یزید شراب کا عادی بھی ہے، مجلسوں میں مجرے کرواتا ہے۔ یزید تمام حرکتوں کو چھوڑے تو اس کو حکمران ماننے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ یزید کو یہ شرائط پہنچی تو اس کو غصہ آ گیا کہ حسین کون ہوتا ہے مجھے باز پرس کرنے والا۔ ادھر حق کے علمبردار کو بھی غیرت آئی اور معرکہ کربلا برپا ہوا۔ یاد رہے کہ اہل عرب دو طریقوں سے جنگ لڑتے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ ایک جوان مرد کارِ زار میں نکل کر داد شجاعت دیتا، اور کبھی کبھی یہی طریقہ دو تین اور چار کی صورت بھی اختیار کر لیتا تھا۔ اسے مبازرت طلبی کہا جاتا ہے اور زیادہ تر اسی طریقہ پر عمل درآمد ہوتا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک فریق سارے کا سارا یا اس کا کثیر حصہ دوسرے فریق پر یکبارگی دعویٰ بول دیتا اور فریقین گتم گتا ہو جاتے۔ اسے جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے۔ روز عاشوراء صرف 3 بار جنگ مغلوبہ واقع ہوئی۔ حملہ اولا قبل الظہر وقت دوپہر ہوا، حملہ ثانیہ قبل الظہر تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، اور حملہ ثلاثہ بھی قبل الظہر۔ اس کے علاوہ باقی تمام جنگ پہلے طریقہ مبازرات طلبی کے مطابق ہوئی۔ چنانچہ امام حسین سے اجازت لے کر میدان میں اترے تو لشکر یزید حیرت میں گم ہو گیا، کیونکہ عین حالت جنگ میں کسی فوجی جرنیل کا اپنی فوج کو چھوڑ کر مد مقابل کی فوج میں نہ صرف چلے جانا بلکہ اپنی سابقہ فوج کے مقابلے میں سب سے پہلے نمبر پر آ جانا اس لشکر کی ہمت کو پست کر دیتا ہے، جسے فوجیوں کی اصطلاح میں مرال ڈاؤن ہو جانا کہتے ہیں۔ یہ سب اسی فصاحت نبوی کا اثر تھا جو حسین کے نانا کو عطا ہوئی۔ یزیدی لشکر سے آواز آئی، اے حر، یہ تو نے کیا کیا؟ یزید ناراض ہو جائے گا، سپہ سالاری ختم ہو جائے گی۔ حر نے کہا، یزید 1000 بار ناراض ہوتا پھرے مگر حسین کا نانا ناراض نہ ہو، سپہ سالاری 1,00,000 بار ختم ہو جائے پرواہ نہیں، مگر محمد کی آل کی غلامی میں فرق نہ آئے۔ اور سنو، بلکہ غور سے سنو، میں سوچ سمجھ کر دامنِ حسین میں آیا ہوں۔ اس طرح کی بات کر کے تم میرے دل میں یزید کی نفرت تو بڑھا سکتے ہو، حسین کی محبت نہیں نکال سکتے۔ انہوں نے کہا، یزید سے تنخواہیں آج تک وصول کرتا رہا ہے، اب نمک حرامی پر اتر آیا ہے۔ حر نے جواب دیا، ساری دنیا حسین کے نانے کا صدقہ کھاتی ہے،
نمک حرامی تو تم ہی ہو جو اس نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو، اور پھر مجھے بھی کہتے ہو کہ میں یزید کا ساتھ دوں اور حسین کا ساتھ چھوڑ دوں۔ بھلا حسین کو چھوڑ کر میں یزید کو اپنا امام کیسے مان لوں؟ حر کی اس گفتگو سے اس کا بھائی مصعب بھی یزیدی فوج کو چھوڑ کر حسینی قافلے میں آ گیا۔ اب مقابلہ شروع ہوا اور حر کے مقابلے میں بڑا مشہور پہلوان صفوان آیا اور آتے ہی کہنے لگا، حر تو نے اچھا نہیں کیا، ہم تیری قیادت میں یہاں آئے اور تو ہمیں دھوکہ دے کر ادھر چلا گیا۔ حر نے کہا، تم بھی آنا چاہو تو سخی حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس نے کہا، ہم ایسی غداری نہیں کر سکتے۔ حر نے کہا، جو خاندان نبوت کا غدار ہو اس سے بڑا کون غدار ہوگا؟ یہ کہا اور نیزے کا اشارہ کیا تو صفوان کتے کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا اور حر نے پیچھے سے یہ نعرہ بلند کیا۔ صفوان کو عمر بن سعد نے لالچ دیا کہ اگر تو نے حر کو قتل کر دیا تو جتنا بڑا عہدہ اس کا تھا اتنا ہی تجھے ملے گا۔ چنانچہ لالچ میں اندھا ہو کر صفوان آیا۔ حر نے آتے ہی نیزے پر لٹکا کر اوپر اٹھا لیا اور پھر پٹخا زمین پر مارا کہ اس کی لاش کے 5 ٹکڑے ہو گئے۔ آخر یزید نے ایسے ہی تو جرنیل نہیں بنایا ہوا تھا اور پھر اب تو جذبہ حسینی بھی شامل ہو گیا تھا۔ لشکر یزید یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا، جو آتا بچ کر نہ جاتا بلکہ ٹکڑے ہو جاتا۔ آخر سب نے مل کر حملہ کیا اور حضرت حر حسین کے قدموں میں آ کر گر گیا اور جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ حر ہے جس نے امام پاک کے پیچھے صرف ایک نماز پڑھی تھی اور اپنی جان امام کے قدموں پر قربان کر دی۔ وہب بن عبداللہ کلبی کی قربانی۔ یہ ایک ستھری اور پاکیزہ زندگی والا کڑیل جوان تھا جس کی شادی کو ابھی 15 یا 17 دن ہوئے تھے۔ اس کو اس کی ماں نے کہا کہ فاطمۃ الزہرا کے جگر کے ٹکڑوں پہ مشکل کا وقت ہے۔ اگر ہم خاموشی سے گھر میں بیٹھے رہے تو کل قیامت کو فاطمۃ الزہرا یہ کہہ کر اپنا دامن میرے ہاتھوں سے کھینچ لے گی کہ تیرے قریب ہی کربلا میں میرے بچوں کے ٹکڑے ہوتے رہے اور تو میرے بچوں کا تماشا دیکھتی رہی اور اپنے بچے کو سینے سے لگائے رکھا۔ اے بیٹا، مجھے فاطمہ کی جھڑک سے بچا۔ بیٹے نے بخوشی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کی حامی بھر لی اور کہا، اماں اگر تو اجازت دے تو اپنی نوبیاحتہ دلہن کو اطلاع کر لوں۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، پھر وہ تیری نئی نویلی دلہن ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تجھے اس سعادت سے محروم نہ کر دے۔ بیٹے نے عرض کیا، ماں میں اس کی طبیعت کو سمجھتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اگر میں حسین کا غلام ہوں تو وہ بھی زینب کی کنیز ہے۔ چنانچہ نیک بخت دلہن نے وہب کو ایک شرط پر بخوشی شہید ہونے کی اجازت دے دی اور وہ شرط یہ تھی کہ بحکم حدیث شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے گناہ معاف، دیدار رب اور جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، لیکن تو اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھے گا جب تک مجھے بھی اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ اب یہ شرط تو امام علی مقام کی ضمانت پر ہی مانی جا سکتی تھی۔ چنانچہ امام حسین نے اس شرط کو قبول فرما لیا اور فرمایا، تو اس کی بات کرتی ہے، میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک تو ہمارے ساتھ نہ ہوگی۔ لیکن امام حسین نے اس بوڑھی مائی کو فرمایا، اماں جی یہ وہب آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے اور آپ کی نئی نویلی دلہن کا سہاگ ہے، کہیں جذباتی فیصلہ نہ کر لینا، پھر نہ کہنا کہ حسین نے ہمارا سہارا توڑ دیا۔ مائی نے عرض کیا، اے حسین، تیری ماں فاطمہ کو کئی بار تہجد کے وقت وضو کے لیے پانی بھر کر دیا ہے۔ میں تیری عظمت بھی جانتی ہوں اور تیری ماں کی بھی، مجھے خوب علم ہے، نبی فاطمہ کا نبوت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کا ولایت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کا رسالت فاطمہ کی، شہید فاطمہ کا شہادت فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا خدائی فاطمہ کی۔ میں اپنے چاند جیسے بیٹے کی جدائی برداشت کر لوں گی، مگر قیامت کے دن تیری امی کی ناراضگی گوارا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وہب کو ہر طرف سے اجازت مل گئی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح میدان کربلا میں گیا کہ یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی اور پوچھنے لگے، اے جوان، تیری حسین سے کیا رشتہ داری ہے؟ کون سا قبیلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی جوانی پر ترس کھا، تیرا خاندان اور حسین کا اور، اس کی وجہ سے کیوں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنی ماں اور بیوی کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے؟ وہب نے کہا، سارے رشتے حسین کے جوتے کی نوک پہ قربان، جس کا رشتہ حسین کے نانے سے نہیں اس کے باقی رشتے کس کام کے؟
وہب کی ہیبت اس قدر تھی کہ یزیدی گھبرا کر بولے، اے حسین، خود میدان میں کیوں نہیں آتا؟ ہمارے مقابلے میں پانڈیوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ مگر حسین کے اس سچے غلام نے کہا، سنو کوفیو، میں حسین کا غلام ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا تمہارے سامنے کیوں کر آئیں؟ تم تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے حسین کا مقابلہ کیا کرو گے؟ سامنے آؤ، اگر دن کو تمہیں تارے نہ دکھا دوں تو حسین کا نوکر نہ کہنا۔ یہ کہہ کر یزیدی لشکر کی طرف بڑھے۔ ایک یزیدی کے 3 بیٹے تھے، وہ باری باری آتے گئے اور جہنم رسید ہوتے رہے۔ پہلا آیا تو وہب نے اس زور سے زمین پر گرایا کہ ہڈیاں توڑ کر چکنا چور کر دی، وہیں دم توڑ گیا۔ دوسرے کی کمر پر ہاتھ رکھا اور الٹا کے پھینکا اور اس کی گردن کو توڑ دیا۔ تیسرا بھاگنے لگا تو اس کے پیچھے جا کر اس زور کا دھکا دیا کہ منہ کے بل گرا اور دانت سارے ٹوٹ گئے۔ وہب کی ماں یہ نظارہ دیکھ رہی تھی اور بیوی مسلح پہ سجدے میں گری ہوئی تھی۔ آخر دشمن نے اجتماعی حملہ کیا تو وہب کے جسم پر 1500 تیروں اور نیزوں کے زخم لگ گئے۔ نڈال ہو کر امام کے قدموں میں آ گرے اور جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام عالی مقام کی بہن حضرت زینب نے اپنے بچوں اون و محمد کے لیے شہادت کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تو بہنوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیرے بچوں کے ٹکڑے کرا دوں اور تیرے دل کا سکون برباد کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرض کیا، مجھے روز قیامت والدہ ماجدہ کے سامنے شرمندہ نہ کریں، میں خوش نصیب کہلاؤں گی اگر میرے بچے آپ کے لیے جام شہادت نوش کر لیں گے۔ اور پھر حدیث شریف میں بھی ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، یہ حدیث سنانے کا یہاں کیا موقع ہے؟ آج ہمارے پاس ہے بھی کیا جو صدقہ کریں؟ عرض کیا، آج انوکھی چیز صدقہ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ اپنی جوڑی کا صدقہ راہ خدا میں دینا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اجازت مل گئی، دونوں بچے میدان میں کودے تو یوں لگا جیسے موسیٰ کے طور پر جلوے نظر آ رہے ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ حسین کے بھانجے ہیں اور گرد و غبار بیٹھنے سے پہلے ہی ان کو ختم کر دیا جائے، ورنہ ان کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں گے اور کوئی ترس نہ کرنے لگ جائے۔ پہلے ان کو لالچ دیا گیا کہ دیکھو فرات ٹھاٹھے مار رہا ہے اور تم 3 دن کے پیاسے ہو، آ جاؤ اور پانی پی لو۔ بچے بڑی جرت سے کہنے لگے، ذرا دل کی آنکھیں کھولو اور دیکھو، ہماری طرف حوض کوثر موجزن ہے۔ چنانچہ غبار اڑا، تلواریں ٹکرائیں۔ بی بی زینب خیمے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، امام مصلی پر بیٹھے دعا میں مصروف تھے۔ ادھر بچے زمین پر گرے، حسین مصلی پر گرے، زینب نے سر سجدے میں رکھا۔ امام دوڑ کر زینب کے پاس گئے، آواز دی تو جواب نہ آیا۔ امام حسین نے فرمایا، اس لیے تو کہا تھا کہ بچے نہ بھیج، عورتوں کے حوصلے کم ہوتے ہیں۔ عرض کیا، مجھے یہ تانا نہ دے، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی کا میں نے پیا ہے۔ تو شیر خدا کا بیٹا ہے تو میری رگوں میں بھی ہاشمی خون ہے۔ میں تو سجدہ شکر بجا لا رہی تھی اس بات پر کہ میری قربانی بھی قبول ہوئی اور کربلا میں میری اولاد میرے بھائی کے کام آ گئی اور اونو محمد بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس علمدار کربلا کو غازی کہا جاتا ہے، حالانکہ آپ نے بھی دوسروں کی طرح شہادت کا مرتبہ پایا۔ یہ امام حسین کے بھائی حضرت علی کے لخت جگر حضرت سکینہ کے چچا تھے۔ چنانچہ حضرت عباس نے مشق پکڑی اور بچوں کی حالت دیکھ کر رہا نہ گیا، فرات کا رخ کر لیا تو امام نے آواز دی، اے عباس میرے بھائی، اب تو بھی جا رہا ہے؟ تو میری فوج کا علمدار ہے۔ عرض کیا، اب کون سی فوج رہ گئی ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مجھے اب قسمت آزمائی کرنے دے۔ اپنی بھتیجی سکینہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں پانی لاتا ہوں۔ سکینہ نے کہا، پکا وعدہ ہے یا کچا؟ فرمایا، اتنا پکا کہ پانی نہ آیا تو میں بھی نہ آؤں گا، یا تمہیں پانی پلاؤں گا یا خود جام شہادت نوش کر لوں گا۔ آپ تشریف لے گئے اور یزیدیوں کو فرمایا، ظالموں، بچوں کو کیوں تڑپاتے ہو؟ انہوں نے کہا، بچے جتنا تڑپیں گے حسین کو اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ فرمایا، پھر سن لو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے حسین کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے گھوڑا دوڑایا، فرات تک پہنچ کر مشق بھر لی۔ ابن سعد نے کہا کہ خبردار، پانی خیمے تک نہ جائے ورنہ تمہارا بھی برا حشر ہوگا۔
ظالموں نے تلواروں سے حملہ کیا۔ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا تو آپ نے مشق دوسرے ہاتھ میں تھام لی، دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو دانتوں سے مشق پکڑ لی۔ مشق کو تیر لگا، پانی سارا زمین پر بہہ گیا۔ کربلا کی ریت نے تو پانی پی لیا مگر حسین کی بیٹی سکینہ نہ پی سکی۔ امام تشریف لائے، بھائی کی لاش کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو عباس علمدار کے ہونٹ ہلے اور کہا، بھائی خیمے میں نہ لے جانا، سکینہ سے شرمسار ہوں کہ خود تو شہادت کا جام پی رہا ہوں مگر سکینہ کو پانی نہ پلا سکا۔ حضرت عباس بھی شہادت کا جام پی چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاسم بن حسن، امام حسن کا سراپائے حسن بیٹا، جس کا نام لینے سے چہرے پر حسن آ جاتا ہے، جب تیار ہو کر میدان کی طرف جانے لگے تو فرشتوں نے بھی کہا ہوگا، مولا قربان جائیں ان ماؤں کے جو ایسے ایسے ہیرے تیری راہ میں خود تیار کر کے لٹا رہی ہیں۔ امام حسین نے سب سے زیادہ مزاحمت قاسم کو اجازت دیتے ہوئے کی اور فرمایا، تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام اجازت نہیں دے رہے تھے تو امام قاسم نے اپنے گلے سے وہ تعویذ اتارا جو امام حسن نے باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ مشکل وقت میں اتار کر پڑھ لینا۔ جب تعویذ اتار کر کھولا گیا تو اس میں امام حسین کو لکھا ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں قاسم کی صورت میں میرا حصہ بھی ڈال لینا۔ چنانچہ منظوری مل گئی، قاسم میدان میں گئے اور یزیدیوں کو یوں فرمایا، اونو محمد نے تو اپنا تعارف نہیں کرایا لیکن میں تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، اور پھر عربی میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، میں دوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا۔ ہمارے گھر بھی فرشتے اجازت لے کے آتے ہیں، جو ہم آرام کرتے ہیں تو وہ جھولا جھلاتے ہیں۔ ہوا کیا جو آج میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے امام پر مرنے، خدا کے دین پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے۔ امام قاسم نے 3 بار فرمایا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ آخر ابن سعد نے لشکر کو گالیاں بکنا شروع کر دیں کہ مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہو۔ تب ارزق جو اس کی فوج کا صفوان کی طرح سب سے بڑا جنگجو تھا، اس نے کہا، پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں پھر خود جاؤں گا۔ چنانچہ اس کا بیٹا مقابلے میں گیا تو امام قاسم کی تلوار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ارزق غصے میں بھرپور ہو کر انعام اور ساتھ بیٹے کا انتقام لینے کے لیے بڑھا تو قاسم نے سنبھلنے بھی نہ دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ امام قاسم یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے گئے، آخر شیس بن سعد کے نیزے سے زمین پر گرے اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایات میں آتا ہے کہ امام قاسم اتنے قد آور جوان تھے کہ امام حسین نے جب ان کی لاش کو اٹھایا تو ان کا سینہ امام کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ علی اکبر، کون اکبر؟ شبیہ مصطفیٰ اکبر، کون اکبر؟ حسین کا آسرا اکبر، کون اکبر؟ راہ حق میں جان دینے والا جوانوں کا سربراہ اکبر۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آپ کی آواز بڑی بلند تھی اور اذان بڑی عمدہ لے میں پڑھتے تھے۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو فرمایا، اے اکبر، اگرچہ تو بھی ہماری طرح 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے لیکن آج میدان کربلا میں اپنی زندگی کی آخری اذان سنا کے جا، اور اذان ایسی پڑھ کہ نانا مدینے میں سن لے، شیر خدا نجف میں سن لے، خاتون جنت جنت البقیع میں سن لے۔ پھر اکبر نے اذان پڑھی تو کربلا کے ریت کے ذروں اور فرات کے قطروں سے ندا آئی جو اہل بیت نے سنی کہ اے حسین، تو نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو بہن سکینہ نے گھوڑے کی لگام تھام لی کہ بھائی گھوڑی پر چڑھتے ہیں تو بہنوں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ علی اکبر نے چند آنسو گرا کر بہن کا دوپٹہ تر کر دیا کہ یہی تحفہ سمجھ، کبھی کسی بھائی نے بہن کو نہ دیا ہوگا، اور پھر میدان کو نکلے۔ عین میدان میں جا کر دعا کی، اے اللہ، تو نے لوگوں کو لال و جواہرات کی محبت بھی دی، عزت و شہرت کی محبت بھی دی، لیکن تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو نے اپنے نام پر سر کٹانے کا شوق دیا۔
طارق بن اشس تلوار لے کر مقابلے میں آیا۔ آپ نے ایسا وار کیا کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور پورا جسم کٹ کر زمین پر گھوڑے کی پشت میں بھی کٹ گئی۔ دوسرا آیا تو اس کی گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایسا پٹخا کہ دم نکل گیا۔ یزیدیوں کو ایسے کاٹا جیسے فصل کاٹی جاتی ہے۔ آخر تھک کر پیاس سے نڈال ہو کر واپس خیمے کی طرف آئے۔ اے ابا، پیاس سے آنکھیں دھنسی جا رہی ہیں، اگر چند قطرے پانی مل جائے تو یزیدیوں کو ایسا سبق سکھاؤں کہ یاد رکھیں۔ امام نے اپنی سوکھی زبان اکبر کے منہ میں ڈال دی تو اکبر کو حوض کوثر کے نظارے آ گئے اور تازہ دم ہو کر پھر میدان کارزار میں آ گئے۔ محکم بن طفیل مقابلے میں 1000 فوج کا دستہ لے کر آیا اور کہنے لگا، میری بہادری کا چرچا شام اور عراق تک ہے۔ اکبر نے فرمایا، میری بہادری کا شہرہ فلک و افلاک تک ہے، اور مزہ تو تب تھا کہ اکیلے کے مقابلے میں اکیلا آتا، پھر میں دیکھتا تو کتنا بہادر ہے۔ تاہم علی اکبر نے 1000 کے دستے میں گھس کر ایسا وار کیا کہ یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح جھڑتے گئے اور لشکر پسپا ہو گیا۔ ابن نمیر نے دھوکے سے نیزہ مارا جو سینے سے پار ہو گیا۔ اکبر پکارا، اے ابا حضور مجھے سنبھال لیں، اے ابا حضور مجھے سنبھال لیں۔ لوگو غور کرو، دنیا کے گھر رات کو لٹتے ہیں اور حسین کا گھر دن دہاڑے لٹ گیا۔ امام حسین جب کربلا میں آئے تو آپ کی عمر 56 سال یا 55 مہینے 5 دن تھی۔ سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے، لیکن جب اکبر کی لاش اٹھا کر خیمے میں لائے تو سارا سر اور ساری داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے۔